الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سامعین کرام، محترم ناظرین، ہم نے عقیدہ نبوت میں جو اصول دین میں سے ہے مختلف پہلوؤں سے ڈسکشنز کو پیش کیا ہے، بحث و گفتگو کی، اور ان ڈسکشنز کے بعد مختلف مطالب کو مختلف ڈائمنشنز سے اس عقیدہ نبوت میں بحث کرنے کے بعد آخری نقطہ جو ہم نے پیش کیا وہ ختم نبوت، اور کہ آخری رسول جو ہیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا، لہٰذا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور رحمت للعالمین جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دین جو ہے جغرافیائی لحاظ سے آپ کی نبوت اور آپ کا دین اور اللہ کی کتاب یہ پورے عالم کے لیے ہے، اس میں وسعت ہے، تمام عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں تمام انسانوں کے لیے یہ دین مبین اسلام سعادت کا پیغام ہے، اور اللہ کی یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے، اور آپ کی نبوت عمومی نبوت ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی رہتی دنیا تک شریعت مقدس ہے یہ اسلام، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام رہتی دنیا تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسان سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ اس کامل اور مکمل اور جامع دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے دین اسلام، اس کی شناخت حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، دین شناسی اختیار کریں، اور دین کو پہچاننے کے بعد دینی تعلیمات سے آگہی کے بعد اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو نجات حاصل کرنے والا اور سعادت حاصل کرنے والا سعادت مند بنائیں، ابدی سعادت حاصل کریں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تقرب خداوند متعال اسی شریعت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان اس دنیا کی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اس دنیا میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے ایک ایسی زندگی جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور اللہ ایسی زندگی گزارنے والے کو دوست رکھتا ہے، اس زندگی کی طرف دین اسلام ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ دین جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے آیا، جہاں بھی رہنے والے ہوں، جس خطے کے رہنے والے ہوں جغرافیائی حوالے سے، اور قیامت تک ہر زمانے کے انسانوں کے لیے، ہر صدی کے انسانوں کے لیے، تمام دور اور تمام زمانوں میں جو انسان آتے ہیں، جو نسلیں آتی ہیں انسان کی، بشر کی، ان سب کے لیے یہی دین جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین، یہی دین جو ہے اسی پر عمل کر کے انسان سعادت حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان تمام انسان ذمہ دار ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اب جب رحمت للعالمین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر امت کے درمیان جب آپ کی ہستی نہیں ہیں، تو پھر جب آپ امت کے درمیان نہیں ہے تو اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اصول دین جو ہے وہ تین چیزیں بہت سے اسکالرز اور علماء نے بیان کیا ہے کہ توحید،
نبوت اور قیامت اور عدل کی بحث میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ عدل کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اسی لیے شیعہ اثنا عشری مکتب کو اور اس مسلک کو عقیدے کے اعتبار سے عدلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عدل پر اعتقاد رکھنے والے اور عدل کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور اس لیے اس کو اصول مذہب میں سے یعنی مذہب شیعہ اثنا عشری میں شمار کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے امامت جو ہے وہ اصول مذہب میں سے شمار کیا گیا ہے، یعنی ایک اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ اصول دین ہے، یعنی شیعہ مکتب کے نزدیک جو ہے وہ دین کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، لیکن اگر تمام مسلمانوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے مکتب کی خصوصیت ہے کہ ہم امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ امامت کا عقیدہ اب ہم اس میں آج کے اس پروگرام میں بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب یہ عالمگیر دین ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت جو ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب آپ کے امت کے درمیان نہ رہنے کے بعد اور اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد جو ہے وہ امت کے درمیان کیا نظام ہے اور آپ نے کیا اہتمام فرمایا، آپ نے کیا انتظام فرمایا، یہ ایک سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں اور یہ طے ہے کہ آپ چلے جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی انتظام کیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے کوئی لائحہ عمل دیا ہو، کوئی انتظام اور اہتمام کیا ہو کہ امت مسلمہ اور قیامت تک کے لیے یہ دین جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کامل، مکمل اور جامعیت کے ساتھ تمام تعلیمات پیش کرنے والا دین ہے۔ تو عزیزان گرامی، پھر اب سوال یہ ہے کہ آپ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کوئی نظام اور کوئی انتظام اور کوئی قانون امت کے حوالے کر کے گئے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد وہ کیا قانون ہے کہ جس کے مطابق چل کر اور وہ کیا سلسلہ ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ امت جو ہے وہ ہدایت کی طرف اگر محتاج ہے تو وہ کس طرح ہدایت پائے گی، اور ان کی ہدایت کا کیا انتظام اور اہتمام ہے، اور ان کی رہبری کے لیے دین مبین اسلام نے کیا لائن آف ایکشن دیا ہے، کیا خطوط پیش کیے ہیں اور کیا کچھ طے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے میں کیا بیانات ہیں اور کیا عمل کرنے کے لیے ٹھوس اصول اور سنہری اصول پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے عزیزان گرامی جو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سوال کے ساتھ ہم مبحث امامت کا اور بحث امامت کا آغاز کریں گے اور ڈسکشن شروع کریں گے ہم اپنی کہ ہم شیعہ اثنا عشری مکتب کا عقیدہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد آپ نے اس دین مبین اسلام کے اصولوں میں امامت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اپنے جانے کے بعد نظام امامت اور یہ امامت کا سسٹم اور امامت کا انتظام اور اہتمام جو ہے وہ امت کے لیے قانون بنا کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خداوند متعال کے اذن سے، اور اس کے لیے کیا ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے ہوں اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی اقدام نہ کیا اور یوں ہی جو ہے وہ اپنے جانے کے بعد اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ امت کے حوالے کر دیا ہو کہ جیسے امت چاہے اس طرح فیصلہ کریں، جیسے امت کے لوگ چاہیں اسی طریقے سے عمل کریں۔ تو اس سلسلے میں عزیزان گرامی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے، لیکن اصل بحث کا آغاز کرنے سے پہلے امامت کی بحث میں
امام جو عربی کا لفظ ہے، جو عربک ڈکشنری کا ورڈ ہے امام، ہم دیکھیں کہ یہ امام جو ہے لغوی اعتبار سے لغت میں اس کے معنی کیا ہیں، اور اصطلاح میں جو ہے وہ مختلف اسکالرز نے اور علماء اسلام نے اور شیعہ علماء نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح جو ہے امامت کی اور امام کی تعریف بیان کی ہے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت یہ اللہ کی طرف سے ایک جیسے نبوت الہی منصب ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو سلسلہ امامت کا اہتمام کیا پروردگار عالم نے، اور یہ دین مبین اسلام کا راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جس طریقے پر امت کو نصیحت کی گئی، امت کی ہدایت کی گئی، اور امت کی ہدایت کے لیے یہ وہ نظام اور سسٹم ہے، یہ وہ انتظام اور اہتمام ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے مسلم امہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ترقی حقیقی حاصل ہوتی رہے، اور مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو ہے مسلسل روحانی اور معنوی اور فکری ترقی کی طرف گامزن رہے، اور فساد اور فتنے اور ہر قسم کی تباہی سے محفوظ ہو سکے۔ تو اس کے لیے سلسلہ امامت جو ہے وہ سلسلہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کیا گیا، اور شریعت اسلام میں اور دین اسلام میں اس سلسلے کو قائم کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اب کیا دلائل ہیں اس چیز پر گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ سوال جو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے اس جواب کے لیے اور تفصیل سے اس جواب کو پیش کرنے کے لیے جو کچھ گفتگو ہے عزیزان گرامی، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ لفظ امام جو ہے عربی ڈکشنری میں اور عربی لغت میں، یہ امام کو جو ہے اہل لغت نے اور ڈکشنری میں الفاظ کے معنی لکھنے والے اہل عرب نے یا لغت شناس لوگوں نے کس طریقے سے اس لفظ کو ڈیفائن کیا ہے، اس کے میننگ کیا لکھے ہیں لغت میں۔ تو مشہور و معروف ایک لغت کا ہم حوالہ دے کر گفتگو شروع کرتے ہیں اس سلسلے میں عزیزان گرامی، اور وہ مشہور و معروف لغت ایک ہے جو بہت قدیم لغت ہے، بہت مشہور و معروف لغت ہے، اور اساسی اور بنیادی لغات اور ڈکشنریز میں سے ایک ڈکشنری ہے کتاب العین، اور یہ اس کے لکھنے والے جو ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی ہیں، اور اس کتاب العین میں اب ہم دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے امام کو کس طریقے سے اس کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں، کیا معنی انہوں نے لکھا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں امام کے لیے جو میننگ وہ یہ ہے کہ کل من اقتدی بہ وقدم فی الامور فہو امام، کہ ہر وہ شخص جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے نقش قدم پر چلا جائے، اور جس کو تمام امور کے اندر، تمام امور اور تمام کاموں کے اندر جس کو مقدم کیا جائے، یعنی مقدم کریں، جیسے وہ آگے بڑھ کر انجام دے کام کو اسی طرح اس کی اقتداء کریں، اسی طرح ہم اس کے پیچھے عمل کو انجام دیں، ایسے شخص کو جس کی اقتداء کی جائے اور جس کو مقدم کیا جائے تمام امور میں، آگے بڑھا کر وہ جیسا عمل کرے، جیسا کام کرے، اس کی اقتداء کریں، اور اس کے پیچھے چلنے والے مأمومین اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کے پیچھے پیچھے جیسا وہ کرے اس طرح انجام دیں۔ تو اس شخص کو جس کو مقدم کیا جاتا ہے امور میں، جس کو آگے بڑھا کر پھر اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، اس ہستی کو، اس شخص کو کہتے ہیں امام۔ یہ لغت میں معنی کیا ہے، اور دیگر لغات میں بھی کم و بیش کچھ مختلف جو ہے وہ معانی جو بیان ہوئے ہیں، لیکن تقریباً ما حصل اور نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ اہم اور معتبر لغات میں جو میننگ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے جو ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے یہاں کتاب العین جو لغت کی ہے اس میں سے خلیل ابن احمد نے جو معنی بیان کیا ہے لفظ امام کا آپ کے سامنے پیش کیا عزیزان گرامی۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ امام جماعت، پیش امام، نماز میں جو پیش امام ہوتا ہے وہ جیسے جیسے عمل کرتا ہے اس کی اقتداء مأمومین پیچھے کرتے ہیں، اور جیسے وہ عمل کرتا ہے اس کے عمل کے پیچھے اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور تمام امور میں وہ مقدم ہوتا ہے جس طرح وہ انجام دیتا ہے، مأمومین اسی کے اقتداء کرتے ہوئے اسی کی طرح عمل کرتے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے اس کو پیش امام یا امام جماعت، نماز جماعت کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لغت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے پروگرام کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور سلسلے گفتگو کا جو ہے وہ یہیں سے ہم آگے سلسلے گفتگو کو بڑھائیں گے، اور یہیں سے سلسلے گفتگو مزید آگے بڑھے گا، اور لغت اور اصطلاح میں معانی بیان ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ہم اصل گفتگو میں اور اصل بحث میں انشاءاللہ امامت کی وارد ہوں گے، اور وہ سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ اور دلائل کے ساتھ ساتھ امامت کے چیپٹر میں ہم اپنی گفتگو کو پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا